بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الحج والعمرہ، حج اور عمرے کی کتاب، حج عمرے کا بیان۔ ترجمانی ہم لوگ کر چکے ہیں اور اس کی شرح کہاں تک کی ہے؟ فمن فرتا سے کرنا ہے ہم لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ یجب الحج والعمرۃ مرۃ فی العمر، حج اور عمرہ عمر میں ایک مرتبہ واجب ہے۔ علی المسلم العاقل البالغ، مسلمان عقل مند بالغ، الحر آزاد پر، اذا استطاع الیہ سبیلا جب وہ وہاں جانے کی طاقت رکھتا، وہو ان یجد زادا وراحلۃ، اور وہ طاقت یہ ہے کہ وہ زاد راہ اور سواری پائے، بآلتها اس کے سامان کے ساتھ، مما یصلح لمثلہ جو اس جیسے آدمی کے لیے مناسب ہے، فاضلا عما یحتاج الیہ جو اس چیز سے زائد ہو جس کا وہ محتاج ہے، لقضاء دینہ اپنے قرض کو پورا کرنے کے لیے، وہ مؤنۃ نفسہ اور اپنے ذاتی اخراجات کے لیے، اپنی ذات کے اخراجات کے لیے، وہ عیالہ علی الدوام اور اپنے عیال کے لیے، اپنی اہل و عیال کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ ہمیشہ کے لیے ہم نے اس کی شرح کی تھی، وہ یہ کہ وہ کوئی آمدنی کا کوئی ذریعہ اس کے ساتھ رہے۔ وَيُشْتَرَطُ لِلْمَرْأَةِ اور عورت کے لیے استطاعت کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وجود محرمہا کہ اس کا محرم اس کے ساتھ ہو، اس کا محرم موجود ہو، وَهُوَ زَوْجُهَا اس کا محرم اس کا شوہر ہے، وَمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ اور جس پر وہ حرام ہوتی ہے، یعنی جس کو اس سے نکاح کرنا حرام ہے، عَلَى التَّعْبِيدِ دائمی طور پر، یہ شرط بہت اہم ہے کیونکہ بعض حرمتیں ایسی ہیں جو کہ عارضی ہیں، جیسا کہ شوہر پر بیوی کی بہن حرام ہے، شوہر پر بیوی کی بہن حرام ہے لیکن وہ عارضی ہے، کیونکہ اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا پھر اس کی وہ وفات ہو جائے تو اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے، تو وہ محرم میں شامل نہیں ہوتا، وہ محرم میں شامل نہیں ہوتا۔ محرم میں صرف وہی شامل ہوتا ہے جس سے عورت کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے، واضح ہے؟ بنسب نسب کے ذریعے، جیسا کہ والد ہے، بیٹا ہے، چچا ہے، ماموں ہے، اور اسی طرح بھانجا ہے، بھتیجا ہے عورت کا، اور سبب مباح یا کسی مباح سبب سے۔ مباح سبب کے بارے میں نے ذکر بتایا تھا کہ دو چیزیں ہیں، ایک تو رضاعت کی وجہ سے اور دوسرا سسرالی رشتوں کی وجہ سے، نکاح کی وجہ سے، جیسے کہ سسر جو ہے یہ محرم ہے، محرم رشتہ ہے بہو کے لیے، اور اسی طرح داماد یہ محرم رشتہ ہے ساس کے لیے، کیونکہ اگر ان میں طلاق ہو گئی یا انتقال ہو گیا تب بھی یہ حرام ہے، وہ ایک دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتے، یعنی آدمی کبھی بھی اپنے ساس سے نکاح نہیں کر سکتا بھلے ہی اس کی بیوی کا انتقال ہو جائے یا اسے طلاق دے دے، کیونکہ یہ حرمت ابدیہ ہے۔ تو اس طرح سسرالی رشتوں کی وجہ سے جو حرمت ہوتی ہے وہ بھی اس میں محرم میں شامل ہے، واضح ہے؟ فمن فر جی نہیں، سمجھی تو کسی بھی طرح محرم میں نہیں آئیں گے نا، تعبید نہیں ہے ان کی محرم، ہاں نکاح ہو سکتا ہے ان کا۔ چلیے آگے بڑھیں گے ہم لوگ۔ فمن فرط حتی مات جس نے کوتاہی کی یہاں تک کہ وہ وفات پا گیا، اخرج عنہ من مالہ حجۃ وعمرۃ تو اس کے مال میں سے نکالا جائے گا حج اور عمرے کا خرچ، اس کے مال میں سے حج اور عمرے کا خرچ نکالا جائے گا۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے کہ عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ میرے والد پر حج فرض ہو گیا تھا لیکن انہوں نے حج نہیں کیا تو کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان پر کوئی قرض ہوتا تو کیا تم ان کی طرف سے ادا کرتے؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں، تو آپ نے کہا کہ فدین اللہ حق، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا قرض زیادہ حق والا ہے۔ تو گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ تم ان کی طرف سے حج کرو۔ تو اس حدیث کی بنیاد پر یہ بات بیان کی گئی کہ اگر اس نے جو ہے کوتاہی کی تھی، حج فرض ہو گیا تھا لیکن وہ نہیں گیا اپنی زندگی میں، حالانکہ وہ جانے کی طاقت رکھتا تھا، اس کے پاس سواری خرچ بھی تھی، زاد راہ بھی تھا، اپنے اہل و عیال کا خرچ بھی تھا، ساری چیزیں تھی، استطاعت کی ساری باتیں اس کے اندر موجود تھیں، لیکن وہ نہیں گیا، صحت مند بھی تھا لیکن نہیں گیا، تو اس کے بعد کیا کیا جائے گا؟ اس کے مال میں سے
حج خرچ نکال کر کسی کو روانہ کیا جائے. بھلے ہی اس نے نیت نہ کی ہو، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز واجب تھی جس میں اس نے کوتاہی کی ہے، تو اس وجہ سے اس کی طرف سے حج کیا جائے گا اور ثواب اس کو پہنچے گا، ثواب اس کو پہنچے گا. ولا یصح من کوتاہی کی، ولا یصح من کافرین، اور حج صحیح نہیں ہے کافر کی طرف سے، ولا مجنون، اور نہ مجنون کی طرف سے. کافر کی طرف سے حج فرض نہیں، حج صحیح نہیں ہوتا، یہ واضح ہے، کیونکہ ایمان نہیں، ایمان بنیاد ہے کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے. اور پاگل کی طرف سے حج قبول نہیں ہوتا اس لیے کہ اسے شعور نہیں اور نیت نہیں کر سکتا، تو اس لیے اس کی طرف سے بھی عمل قبول نہیں ہوتا. رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. تو جن تین آدمیوں سے قلم اٹھانا گیا، مرفوع القلم کہا گیا، ان میں سے پاگل بھی ہے یہاں تک کہ وہ سمجھنے لگے. ولا يصح من الصبي ويصح من الصبي ويصح من الصبي، اور حج صحیح ہے بچے کی طرف سے. بچے پر حج فرض تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ کرتا ہے تو حج صحیح ہے. اگر بچہ ممیز ہے یعنی 7 سال کا ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ نیت کرو، اور اسے احرام کے وقت پر احرام کا لباس بھی پہنایا جائے گا اور سارے کام اس سے کرائے جائیں گے. اور اگر بچہ اس سے کم عمر کا ہے تو اس کی نیت اس کے ذمہ دار کریں گے، جو اس کی ذمہ دار ہے وہ اس کی طرف سے نیت کریں گے اور اس کو اپنے ساتھ لے کر کے، اگر بچہ گود میں ہے تو اس کو گود میں لے کر اس کے ساتھ طواف کر لیں گے، اس کے ساتھ صحیح کریں گے. اس کے لیے الگ سے صحیح، اس کے اپنی طرف سے الگ سے صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنے گود میں لے لیں تو صحیح دونوں کی طرف سے وہ شمار ہو جائے گی. اور دونوں کی طرف سے حج قبول ہے، دونوں کی طرف سے حج قبول ہے، چاہے وہ ممیز ہو یا چھوٹا ہو. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ حج کے لیے جا رہے تھے، ایک عورت نے اپنے بچے کو، گود پیتے بچے کو آگے کیا، دودھ پیتے بچے کو جو گود میں تھا آگے کیا اور کہا الہذا حج، کیا اس کے لیے حج ہے؟ تو آپ نے کہا نعم ولکی اجر، ہاں اس کے لیے بھی حج ہے، یہ بھی حج کرے گا اور تمہیں اس کا ثواب ملے گا. کیونکہ وہ تب تک شعور نہیں رکھتا، تو اس لیے جو کچھ بھی کریں گے ان کو ملے گا اس کا ثواب جو کہ اس کی طرف سے کرتے ہیں، لیکن حج اس کا صحیح ہے. والعبدی، اور حج غلام کا بھی صحیح ہے. ویصح الحج ویصح من الصبی، اور صحیح ہے بچے کی طرف سے. والعبدی، اور غلام کی طرف سے بھی، غلام کی طرف سے بھی جو حج ہوگا یہ بھی صحیح ہوگا، کیونکہ اس کے پاس ساری شرطیں پائی جاتی ہیں. بس اس لیے وہ حج نہیں کر رہا ہے کہ اس کے مالک کا حق اس پر پہلے ہے. جب مالک کی اجازت مل جائے وہ حج کرے تو حج اس کی طرف سے قبول ہو جائے گا. لیکن اہم بات کیا ہے؟ ولا یجزئ عنہما، اور یہ ان کی طرف سے، ہاں ان کی طرف سے اجزا نہیں کرے گا، ان کی طرف سے کافی نہیں ہوگا فریض حج کے متعلق. یعنی جب بچہ حج کر لے لیکن بالغ ہو جائے تو اس کو پھر سے اگر استطاعت ہو جائے تو حج کرنا ہوگا فرض، اور یہ جو اس نے کیا ہے وہ تطوع شمار ہوگا، وہ تطوع شمار ہوگا کچھ شرطوں کے مفقود ہونے کی وجہ سے. بلوغ کی جو شرط ہے وہ اس کے پاس نہیں تھی، اس لیے اس کا حج تو ہو گیا لیکن وہ تطوع شمار ہوا. لیکن جب بلوغ اس کے پاس پورا ہو گیا تو وہ حج جو اسلام کا حج فرض ہے وہ اس کے ذمہ باقی ہے. استطاعت اگر اس کے پاس آ جائے گی تو اسے حج کرنا ہوگا. اسی طرح غلام کا معاملہ ہے، غلام اگر حج کر لے تو اس کا حج تو قبول ہو جائے گا لیکن وہ تطوع شمار ہوگا. جب آزاد ہو جائے گا تو اس کو پھر سے حج کرنا ہوگا اگر اس کے پاس استطاعت ہو جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما صبی حج ثم بلغ الحلم فعلیہ ان یحج حجۃ اخری وایما عبد حج ثم اعتق فعلیہ ان یحج حجۃ اخری. کوئی بھی بچہ اگر حج کرے پھر بالغ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ دوسری دفعہ حج کر لے، اور کوئی بھی غلام جب حج کرے پھر آزاد کر دیا جائے تو اس کو چاہیے کہ دوسری دفعہ وہ حج کر لے. وَيَصِحُ مِنْ غَيْرِ الْمُسْتَطِيعِ، اسی طرح حج صحیح ہے غیر مستطیع، استطاعت نہ رکھنے والے کی طرف سے بھی، جو غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، استطاعت اس کے پاس نہیں ہے لیکن کوئی اس کی مدد کرتا ہے تو وہ حج کر لیتا ہے. وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقوی کے کام میں مدد کرو. بہت سے لوگ ہیں جو فقراء اور مساکین کو حج کراتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. وہ غیر مستطیع اگر حج کرتا ہے تو اس کا حج بھی صحیح ہوگا اور اس کا فریضہ بھی ادا ہو جائے گا، کیونکہ شروع سارے کے سارے پائے جاتے ہیں. استطاعت اگر دیکھیں اس کے پاس تو یہ ہے کہ دوسری کی مدد سے اس کی استطاعت پوری ہو گئی. وَيَصِحُ مِنْ غَيْرِ الْمُسْتَطِيعِ، اور غیر مستطیع کی طرف سے حج صحیح ہے. وَالْمَرْأَةِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ،
اور عورت کا حج بھی بغیر محرم کے صحیح ہے، لیکن گناہ ہوگا اس کو بغیر محرم کے سفر کرنے کا، بغیر محرم کے سفر کرنے کا گناہ ہوگا، لیکن حج کیا ہے، قبول ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن راجح قول یہی ہے، راجح قول یہی ہے کہ جس چیز میں اس سے غلطی ہوئی ہے وہ محرم کے بغیر سفر کرنے کی غلطی ہوئی ہے، اس کا اسے گناہ ہوگا، اسے توبہ کرنا چاہیے، لیکن جہاں تک حج کا تعلق ہے اگر وہ حج کرتی ہے تو حج کیا ہوگا، صحیح ہے۔ جی ہاں، حج میں صحیح ہے، لیکن حج کس چیز کا نام ہے، حج کس چیز کا نام ہے، حج کے کچھ ارکان ہیں، حج کے کچھ واجبات ہیں، حج کے کچھ سنن ہیں، ان چیزوں کو وہ پورا کرتی ہے تو عمل پورا ہو جاتا ہے۔ مثال وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے، یہاں وہ محرم کے بغیر ہی سفر کرتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ شوافع اور مالکیہ، شافعیہ اور مالکیہ اس بات کے قائل ہے کہ اگر عورت دو عورتوں یا اس کے زیادہ کسی عورتوں کی جماعت کے ساتھ جاتی ہے، دو قابل اعتماد عورتیں ہوں یا اس سے زیادہ ہوں، ان کے ساتھ وہ جاتی ہے تو اس کا حج صحیح ہوگا، کیونکہ وہ امن میں ہوگی، کیونکہ جس چیز کی وجہ سے جو ہے عورت کو بغیر محرم کے سفر کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ فتنے کا اندیشہ ہے۔ جب فتنے کا اندیشہ ختم ہو جائے گا تو اس کے لیے سفر کرنا جائز ہو جائے گا، لیکن امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہی ہے کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، کیونکہ حدیث میں واضح ہے لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر الا مع ذی محرم، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ کسی بھی عورت کے لیے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو یہ حلال نہیں ہے کہ وہ سفر کرے مگر محرم کے ساتھ۔ میں اس مسئلے کو اس لیے بیان کیا علم کے لیے، ورنہ یہ بیان کرنے کے لیے نہیں کہ اس میں جواز پایا جاتا ہے، بعض اہل علم اس کو جائز کہتے ہیں، آپ لوگ سنتے ہوں گے کبھی ٹی وی پر کبھی لوگوں کی زبان سے، اس لیے میں اس کو وضاحت کیا کہ ہاں امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہے کہ اگر کوئی قابل اعتماد جماعت ہو عورتوں کی تو وہ سفر کر سکتی ہے حج کے لیے، دوسری چیزوں کے لیے نہیں، صرف حج کے لیے، اور وہ بھی فریضے کے لیے، نفل کے لیے نہیں۔ اس بات کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اہل علم بعض چیزوں کو جائز قرار دیتے ہیں تو بہت سی چیزوں کی شرط لگاتے ہیں، تو یہ انہوں نے جائز قرار دیا ہے صرف فریضے حج کے لیے اور وہ بھی حج کی حد تک، لیکن وہ قول بھی مرجوح ہے، راجح قول یہی ہے کہ وہ بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، کیونکہ اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس پر حج فرض ہی نہیں ہوا، کس چیز کی وجہ سے، استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ محرم اس کے پاس نہیں تو اس پر حج فرض بھی نہیں ہوا۔ نہیں، عمومی ہے وہ سفر کے لیے، اب حج کے لیے بھی سفر کرنا پڑے گا، اس لیے ہاں ان کے لیے سفر نہیں ہے وہ، ہاں ان کے لیے کوئی تعداد نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ دیکھیے وہ جو شرط ہے اس کے وجوب کے لیے شرط ہے، یعنی عورت پر حج کب واجب ہوتا ہے، جب یہ 5 چیزیں ہوں، ایک یہ کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور مستطیع ہو، اس کے ساتھ 5ویں شرط یہ ہے کہ محرم اس کے ساتھ ہو، تب اس پر فرض ہو جائے گا۔ یہ اس اوپر جو بحث کی اس بات سے بحث کیے، یہاں کیا ہے اس کے پر فرض تو نہیں ہوا کیونکہ محرم نہیں ہے، لیکن وہ چلی جاتی ہے بغیر محرم کے، تو اس صورت میں بتا رہے ہیں کہ بغیر محرم کے اس نے سفر کیا وہ گناہ کیا، لیکن جہاں تک حج کا تعلق ہے وہ قبول ہو جائے گا، دونوں چیزوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ہیں۔ ومن حج عن غیرہ ولم یکن حج عن نفسہ، اور جس نے کسی دوسرے کی طرف سے حج کیا، ولم یکن حج عن نفسہ، اور اس نے اپنی طرف سے حج نہیں کیا تھا، او عن نذرہ، یا اس نے اپنے نظر کی طرف سے حج کیا، نظر مانا تھا کسی نفل حج کا، کیونکہ فرض تو ابھی ادا نہیں کیا تو وہ کیا تھا کہ نظر مانا تھا، او عن نفلہ، یا نفل حج کی اس نے یا نفل حج اس نے کیا ہے، یعنی نظر کا حج کیا یا نفل حج کیا یا کسی اور کی طرف سے حج کیا، ٹھیک ہے، کسی آدمی نے اپنا حج نہیں کیا لیکن دوسری کی طرف سے اس نے حج کیا، یا پھر نظر کی بنیاد پر حج کر رہا ہے، حج کا فریضہ نہیں، فریضہ اپنا ادا نہیں کر رہا ہے بلکہ نظر کی وجہ سے کر رہا ہے، یا پھر نفل حج کی نیت سے کر رہا ہے، نفل حج کی نیت سے کر رہا ہے، وہ فعلہ قبل حجۃ الاسلام، اور یہ حج اس نے اسلام کا جو حج اس پر فرض ہے اس سے پہلے کیا، اگر اس نے اس پر جو حج فرض ہے اس کے بعد اگر کرتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے،
لیکن یہ مسئلہ اس وقت پیدا ہوا جبکہ اس نے اپنا فریضہ ادا کرنے سے پہلے کسی اور کی طرف سے وہ حج کر رہا ہے یا نظر کی بنیاد پر حج کر رہا ہے. تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں وقع حجہ عن فرض نفسہ، تو اس کا حج تو واقع ہو جائے گا لیکن وہ اس کے فریضے کے طور پر ادا ہوگا، دون غیرہ، دوسرے کے بغیر، یعنی کسی دوسرے مقصد کے بغیر ایک ہی مقصد سے اس کا حج پورا ہوگا. وہ کیا ہے؟ اس کا اپنا فریضہ، اس کا اپنا فریضہ. اس کا حج نہیں ہوگا اگر اس نے حج نہیں کیا ہے، بھلے ہی نیت نہ کی ہو، لیکن اس نے وہ خود وہاں گیا، وہ جانا اس کے لیے کافی ہے، اس کا خود وہاں رہنا. یہ مسئلہ اختلافی مسئلہ ہے. اس مسئلے کے بارے میں بھی بعض ائمہ کرام اس بات کے قائل ہیں کہ آدمی، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس بات کے قائل ہے کہ آدمی نے اپنا حج نہ بھی کیا ہو تو وہ دوسرے کی طرف سے حج کر سکتا ہے. لیکن امام شافعی اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس بات کے قائل ہے کہ آدمی کسی اور کی طرف سے حج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس نے پہلے اپنا حج کیا ہو، کیونکہ جب تک اپنا حج نہیں کیا ہوگا تب تک اس کا دوسرے کی طرف سے وہ حج نہیں کر سکتا. راجح قول یہی ہے کیونکہ اس کی دلیل ہے جس حدیث کے بارے میں بعض اہل علم کہتے ہیں کہ وہ مرفوع ہے، بعض کہتے ہیں کہ موقوف. موقوف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں، جو صحابہ سے ثابت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اس سند پہنچی، یہ ثابت نہیں. لیکن اہل علم نے جیسے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا. وہ حدیث یہی ہے کہ ایک آدمی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ لبیک شبرما، کہ شبرما کی طرف سے میں لبیک کہتا ہوں. تو آپ نے پوچھا کہ شبرما کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا کوئی دوست یا میرا کوئی قریبی رشتہ دار ہے. تو آپ نے اسے کہا حج عن نفسک ثم حج عن شبرما، کہ پہلے تم اپنی طرف سے حج کرو پھر شبرما کی طرف سے حج کرو. اپنی طرف سے شبرما کی طرف. دلائل دونوں طرف ہیں، ان کے پاس بھی کچھ دلائل ہے. مثال کے طور پر جو لوگ کہتے ہیں کہ جس آدمی نے اپنا حج نہ کیا ہو وہ دوسرے کی طرف سے حج کر سکتا ہے، ان کی دلیلیں وہ حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صحابہ نے سوال کیا کہ ہم اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتے ہیں کیا، یا فلاں کی طرف سے حج کر سکتے ہیں کیا. تو آپ نے کہا کہ ان کی طرف سے حج کرو. وہاں آپ نے یہ نہیں کہا کہ کیا تم اپنا حج کر چکے ہو، یہاں آپ نے سوال نہیں کیا. تو ان حدیثوں سے وہ ائمہ کرام دلیل لیتے ہیں کہ حج جی سوال نہیں کیا آپ سے، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے کر لو. تو اس کی بنیاد پر جو ائمہ جواز کے قائل ہیں وہ ان حدیث کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ وہ چیز جائز ہے. لیکن اس میں احتیاطی بات یہی ہے اور راجح قول یہی ہے کیونکہ اس میں بالکل واضح اس حدیث کے الفاظ. وہاں ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح سیاق و سباق سے اندازہ لگایا ہو یا کسی قرینے سے کہ شاید انہوں نے حج کر لیا ہو، وہاں اس بات کا احتمال پایا جاتا ہے جیسا کہ اس کا جواب دیا گیا. لیکن یہاں الفاظ بالکل واضح ہیں کہ پہلے تم اپنا حج کرو پھر شبرما کی طرف سے حج کرو. الفاظ بالکل واضح ہیں. تو اس لیے آدمی کو احتیاط اسی میں کرنی چاہیے کہ کسی کی طرف سے کسی کو حج بدل اگر کرانا ہو تو اس بات کی تاکید کر لے کہ واقعی وہ اپنا حج کر چکا ہے یا نہیں کر چکا. اگر وہ کر چکا ہے تو اسے حج کرائے. جی اگر وہ بندہ جو کہ فزیکل طور پر فٹ ہے جا سکتا ہے، اگر اس نے اپنا حج کیا ہے تو جا سکتا ہے، نہیں تو اس کو چاہیے کہ کسی اور کو بھیج دے، کسی دوسرے شخص کو. جو آدمی صحت مند نہیں ہے، حج نہیں کر سکتا، اس کو چاہیے کہ اپنی طرف سے حج کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کو منتخب کرے جس نے اپنا حج کر لیا. کس چیز کو؟ وفعلہ قبل حجۃ الاسلام، اور اس نے اس حج کو کیا اسلام کے حج سے پہلے، اسلام کے حج کو ادا کرنے سے پہلے. یعنی اسلام کا جو حج اس پر فرض ہے اس کو ادا کرنے سے پہلے کسی کی طرف سے حج کیا یا پھر نظر کا حج کیا یا پھر نفل حج کیا. وفعلہ قبل حجۃ الاسلام، اس چیز کو اس نے اسلام کے فریضے سے پہلے حج کیا تو وقع حجہ عن فرض نفسی، تو اس کا حج اپنے فرض کی طرف سے، اس کے فرض کی طرف سے واقع ہو جائے گا، دون غیرہ، دوسرے کے بجائے. حج سے ہے، حجت نہیں بلکہ حج ہے. واضح ہے نا؟ آگے بڑھیں ہم لوگ. ابھی آپ کے پاس اس کا جواب جو ہے وہ یصح من غیر المستطیع، یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. وہ یصح من غیر المستطیع، اور جو طاقت نہ رکھتا ہو اس کی طرف سے حج صحیح ہے، اس کا فرض ادا ہو جائے گا.
اب چاہے وہ طاقت نہ رکھنے والے کی مدد اس کے والدین کریں یا پھر کوئی اور شخص کرے، بس غیر مستطیع ہے، کسی نے مدد کی وہ حج کرنا کافی ہے، اس کے لیے حج ہو جائے گا۔ باب المواقیت، باب المواقیت، میں عبارت پڑھوں؟ ومیقات اہل المدینۃ ذو الحلیفۃ واہل الشام والمغرب ومصر الجحفۃ والیمن یلملم ولنجد قرن وللمشرق ذات عرق فهذه المواقیت لأهلها ولكل من يمر عليها ومن منزله، تاکو نکال دیجئے، ہاں بنائیے اس کو، ومن منزله دون المیقات فمیقاته من منزله حتى اہل مکہ یحلون منها لحجهم ويحلون للعمرة من الحل ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حسب أقربها إليه ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم۔ یہاں الفاظ دیکھیے، محرم، محرم نہیں ہے یہ الفاظ، غیر، ہاں یہ احرام کے معنی میں، غیر محرم الا لقتال مباح وحاجة تتكرر كالحطاب ونحوه ثم اذا اراد النسك احرم من موضعه وان جاوزه غير محرم رجع فاحرم من الميقات ولا دم عليه لانه احرم ہونا چاہیے، احرام نہیں، احرم ہونا چاہیے، الف نکال دیجئے اور حمزہ نکال دیجئے نیچے کا، لانه احرم من الميقات، لانه احرم من الميقات، الف نکال دیجئے بیچ کا اور نیچے حمزہ نکال دیجئے، اس کو احرم پڑھیے، احرم من الميقات۔ فإن احرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع والأفضل ألا يحرم قبل الميقات فإن فعل فهو محرم۔ وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذی الحجة۔ باب المواقیت، مواقیت کا باب، باب المواقیت، مواقیت کا باب۔ ومیقات اہل المدینۃ ذو الحلیفۃ، اہل مدینہ کی میقات ذو الحلیفہ ہے، اہل مدینہ کی میقات ذو الحلیفہ ہے۔ واہل الشام والمغرب ومصر الجحفۃ، اور اہل شام، مغرب اور مصر کے لوگوں کی میقات جحفہ ہے، اور شام، مغرب اور مصر والوں کی میقات جحفہ ہے۔ والیمن یلملم، اور یمن والوں کی میقات یلملم ہے، والیمن یلملم، اور یمن والوں کی میقات یلملم ہے۔ ولنجد قرن، اور نجد والوں کی میقات قرن ہے، قرن المنازل کہتے ہیں اس کو، ولنجد قرن، اور نجد والوں کی میقات قرن ہے۔ وللمشرق ذات عرق، اور مشرق والوں کی میقات ذات عرق ہے، اور مشرق والوں کی میقات ذات عرق ہے۔ فہذه المواقیت لأہلها، یہ میقات وہاں رہنے والوں کی ہیں، ولکل من یمر علیہا، اور ان کی جو ان پر سے گزرتے ہیں، اور ان کی جو ان پر سے گزرتے ہیں۔ یہاں ایک بات مکمل ہو گئی۔ ومن منزلہ دون المیقات، اور جس کا گھر میقات کے اندر ہو، فمیقاتہ من منزلہ، تو اس کی میقات اس کے گھر ہی سے ہے۔ ومن منزلہ دون المیقات، اور جس کی میقات اور جس کا گھر میقات کے اندر ہے، فمیقاتہ من منزلہ، تو اس کی میقات اس کے گھر سے ہی ہے۔ حتی اہل مکہ یحلون منہا لحجہم، یہاں تک کہ اہل مکہ اپنے حج کے لیے اپنے گھروں ہی سے احرام باندھیں گے۔ حتی اہل مکہ، یہاں تک کہ اہل مکہ، یحلون منہا، اپنے گھروں ہی سے، منہا اس سے، یعنی اپنے گھروں ہی سے احرام باندھیں گے، لحجہم اپنے حج کے لیے، ویحلون للعمرۃ من الحل، اور عمرے کا احرام باندھیں گے حل سے، جو حرم کے باہر ہو، حل وہ مقام جو حرم کے باہر ہے۔
وَيُحِلُّونَ لِلْعُمْرَةِ مِنَ الْحِلِّ، اور عمرے کا احرام باندھیں گے حل سے، حرم کے حدود کے باہر سے۔ وَمَن لَّمْ يَكُن طَرِيقُهُ عَلَى مِيقَاتٍ، اور جس کا راستہ کسی میقات پر سے نہ ہو، فَمِيقَاتُهُ حَذْوَ أَقْرَبِهَا إِلَيْهِ، تو اس کی میقات اس کے برابر قریبی جگہ ہوگی، اس کے برابر والی کوئی قریبی جگہ ہوگی۔ وَمَن لَّمْ يَكُن طَرِيقُهُ عَلَى مِيقَاتٍ، اور جس کا راستہ کسی میقات پر سے نہ ہو، فَمِيقَاتُهُ، تو اس کی میقات حَذْوَ أَقْرَبِهَا، اس کے قریب جگہ کے برابر، حَذْوَ مانے برابر، أَقْرَبِهَا اس کے قریبی جگہ، الیہ اس میقات کے، اس میقات کے برابر والی قریبی جگہ، کسی بھی میقات کے برابر والی قریبی جگہ اس کی میقات ہوگی۔ واضح ہے؟ اس کے برابر، یعنی جو میقات دوسرے علاقے سے آتے ہوئے اس میقات کے برابر جو جگہ ہوتی ہے اس کے قریب، جی ہاں۔ وَمَن لَّمْ يَكُن طَرِيقُهُ عَلَى مِيقَاتٍ، اور جس کا راستہ کسی میقات پر سے نہ ہو، فَمِيقَاتُهُ حَذْوَ أَقْرَبِهَا إِلَيْهِ، تو اس کی میقات اس کے قریبی مقام کے برابر والی جگہ سے ہے۔ وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ أَرَادَ دُخُولَ مَكَّةَ تَجَاوُزُ الْمِيقَاتِ غَيْرَ مُحْرِمٍ، اور جائز نہیں ہے جو مکے میں داخل ہونا چاہے اس کے لیے، جو مکے میں داخل ہونا چاہے اسے میقات سے گزرنا احرام کے بغیر۔ ولا یجوز، اور جائز نہیں ہے، لمن اراد دخول مکہ، اس شخص کے لیے جو مکے میں داخل ہونا چاہتا ہے، کیا چیز جائز نہیں ہے؟ تجاوز المیقات، میقات سے آگے بڑھ جانا، غیر محرم، احرام باندھے بغیر۔ الا لقتال مباح، سوائے مباح قتال کے لیے، سوائے مباح جنگ کے لیے، او حاجت تتکرر، یا کسی ایسی حاجت کے لیے جو بار بار پیش آتی ہے، کل حتہ بھی، جیسے لکڑیاں کاٹنے والا ہے، وغیرہ ونحوہ، اور اس جیسے دوسرے لوگ ہیں۔ الا لقتال المباح، سوائے مباح جنگ کے لیے، وحاجت تتکرر، ایسی حاجت کے لیے جو بار بار پیش آتی ہے، کل حتہ بھی ونحوہ، جیسے لکڑی کاٹنے والا اور دوسرے لوگ۔ ثم اذا اراد النسک، پھر جب وہ نسک کا ارادہ کرے، نسک کہتے ہیں حج یا عمرے میں داخل ہونا، حج عمرے کے اعمال کا، احرم من موضعہ، وہ احرام باندھے گا اپنی جگہ سے۔ ثم اذا اراد النسک، پھر جب وہ نسک کا یعنی حج یا عمرے کا ارادہ کرے، احرم من موضعہ، تو وہ احرام باندھے گا اپنی جگہ سے۔ وَإِن جَاوَزَهُ غَيْرَ مُحْرِمٍ، اور اگر وہ میقات سے آگے بڑھ جائے، تجاوز کر جائے، جاوزہ یعنی جاوز المیقات، وَإِن جَاوَزَهُ غَيْرَ مُحْرِمٍ، اور اگر وہ میقات سے آگے بڑھ جائے، غیر محرم، احرام باندھے بغیر، رجع، تو وہ لوٹے گا، فَأَحْرَمَ مِنَ الْمِيقَاتِ، اور میقات سے احرام باندھے گا، رجع وہ لوٹے گا، فَأَحْرَمَ مِنَ الْمِيقَاتِ، اور میقات سے احرام باندھے گا، وَلَا دَمَ عَلَيْهِ، اور اس پر کوئی دم نہیں، دم کہتے ہیں جو ہاں کوئی بکرا ذبح کرے اور مکے میں ہی، مکے کے فقراء میں تقسیم کرے۔ ولا دم علیہ، اور اس پر کوئی دم نہیں، لأنہ احرم من المیقات، اس لیے کہ اس نے میقات سے احرام باندھا، ولا دم علیہ، اور اس پر کوئی دم نہیں، لأنہ احرم من المیقات، اس لیے کہ اس نے میقات سے احرام باندھا۔ فإن احرم من دونہ، اور اگر وہ میقات کے اندر سے احرام باندھ لے، فعلیہ دم، تو اس پر دم ہوگا۔ فإن احرم من دونہ، اور اگر وہ میقات کے اندر سے احرام باندھ لے، فعلیہ دم، تو اس پر دم ہوگا، سواء رجع الی المیقات، چاہے وہ میقات کی طرف لوٹے، او لم یرجع، نہ لوٹے، دونوں صورتوں میں۔ ہاں، میقات سے اندر آ جائے حرم کی طرف، اس کے بعد میقات کی راست کر لے، بالکل۔ والافضل الا یحرم قبل المیقات، اور افضل یہ ہے کہ میقات سے پہلے احرام نہ باندھے۔ فإن فعل فهو محرم، اور اگر وہ ایسا کر لے تو وہ محرم ہوگا، یعنی احرام والا ہی ہوگا۔ والافضل الا یحرم قبل المیقات، اور افضل یہ ہے کہ میقات سے پہلے احرام نہ باندھے۔ فإن فعل، اور اگر وہ کر لے، فهو محرم، تو وہ محرم ہوگا، یعنی احرام باندھنے والا ہی ہوگا۔ واشہر الحج، اور حج کے مہینے، شوال و ذوالقعدہ و عشر من ذی الحجہ، شوال، ذوالقعدہ
اور ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ واشہر الحج اور حج کے مہینے شوال و ذوالقعدہ، شوال، ذوالقعدہ، وعشر من ذی الحجہ اور ذی الحجہ کے 10 مہینے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سبق آج ہم لوگ ختم کر لیں گے۔ باب المواقیت، مواقیت جمع ہے میقات کی، مواقیت جمع ہے میقات کی، اور یہ مقام کو کہتے ہیں، یعنی عبادت کی جگہ یا عبادت کا زمانہ۔ مواقیت میقات کی جمع ہے اور اس کے معنی ہے عبادت کی جگہ یا عبادت کا زمانہ، دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ شریعت میں ہوا موضع العبادتی او زمنہا، عبادت کی جگہ ہے وہ یا پھر عبادت کا زمانہ ہے، کیونکہ میقات کی 2 قسمیں ہیں، میقات کی 2 قسمیں ہیں، ایک میقات زمانی اور دوسرا میقات مکانی۔ میقات زمانی سے مراد وہ زمانہ ہے جو مقرر کیا گیا ہے۔ عمرے کا میقات زمانی کیا ہے؟ سارا سال۔ اور حج کا میقات زمانی کیا ہے؟ جو مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے آخری میں ذکر کیا، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن، یہ میقات زمانی ہے کس کا؟ حج کا۔ اور میقات مکانی وہ ہیں جو تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، وہ خاص مقام ہے جہاں انسان حج کی نیت کرتا ہے، اس کے بعد آگے بڑھتا ہے۔ اور اس کی حکمت کیا ہے؟ جو میقات مقرر کی گئی ہے کہ انسان اس مقام پر آئے اور وہاں حج کی نیت کرے اور اس کے بعد آگے بڑھے، اس کی مصلحت اور حکمت کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر کی تعظیم انسان پر واضح ہو جائے، اور حج کی اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے وہ آگے بڑھنے سے پہلے اپنے اندر شعور پیدا کر لے، احساس پیدا کر لے اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے عاجزی کرتے ہوئے اور ایک خاص کیفیت میں ہوتے ہوئے، ایک خاص کیفیت میں عاجزی کا اظہار کرے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر کی عظمت کے اظہار کے لیے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں انسان کے عاجزی کے مقصد کے پیش نظر میقات مقرر کیا گیا ہے۔ میقات کی جو حکمت ہے وہ اہل علم نے اس طرح بیان کی ہے۔ تو یہ جو میقات ہے یہ حج کے واجبات میں سے ہے۔ حج کے واجبات اس عمل کو کہتے ہیں کہ اگر انسان اس عمل کو نہیں کرتا تو اس کا حج تو ہو جاتا ہے لیکن اسے ایک دم دینا پڑتا ہے۔ واجب اس عمل کو کہتے ہیں حج میں کہ جس کو انسان ادا نہ کرے تو وہ حج تو قبول ہو جاتا ہے لیکن اس کے بدلے ایک دم دینا پڑتا ہے۔ تو میقات سے احرام باندھنا یہ حج کے واجبات میں سے۔ حج میں دوسری عبادتوں کی طرح کچھ شروط ہیں جو ہم گزشتہ سبق میں پڑھ چکے ہیں، اور اسی طرح حج میں کچھ ارکان ہیں جو ہم پڑھیں گے آگے، واجبات ہیں وہ بھی تفصیل سے پڑھیں گے، اسی طرح سنن ہے وہ بھی ہم تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن اس میں سے ایک واجب ہمارے سامنے آ چکا ہے اور وہ ہے میقات سے احرام باندھنا۔ تو یہ جو میقات مقرر کی گئی ہیں یہ حدیث میں بالکل واضح ہے، وہ میقات اہل المدینہ ذوالحلیفہ، اہل مدینہ کی میقات ذوالحلیفہ ہے، ذوالحلیفہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ تصغیر ہے، حلفہ کی تصغیر ہے، اور یہ ایک درخت کا نام ہے، بکثرت وہ درخت وہاں پائے جاتے تھے اس لیے اس مقام کا نام ذوالحلیفہ رکھ دیا گیا۔ اور آج کل اس مقام کو ابیار علی کہتے ہیں، ابیار علی کہتے ہیں آج کل اس مقام کو، اور وادی عقیق بھی کہتے ہیں۔ وہاں جو مسجد ہے اس کو مسجد شجرہ کہتے ہیں، مسجد شجرہ کہتے ہیں اس مسجد کو، اور وادی عقیق بھی اس کا نام ہے اور ابیار علی بھی نام ہے۔ یہ سب سے دور میقات ہے، یہ میقات سب سے دور ہے سب میقاتوں میں، جو مکہ مکرمہ سے 410 کلومیٹر یا 420 کلومیٹر دوری پر واقع ہے، 410 یا 420 کلومیٹر پر واقع ہے۔ یہ سب سے پہلی میقات وہ کون سی ہے؟ ذوالحلیفہ۔ وہ اہل الشامی والمغربی ومصر الجحفۃ، اور اہل شام مغرب اور مصر کی میقات کیا ہے؟ جحفہ ہے، جحفہ جس کو آج کل رابغ کہتے ہیں۔ جحفہ اصل میں ایک مقام کا نام ہے لیکن وہاں سیلاب آ گیا، اس کی وجہ سے وہاں آبادی نہیں رہی، تو اس کے قریب ایک مقام رابغ کو اس کے بعد بنایا گیا۔ تو آج کل لوگ رابغ سے احرام باندھتے ہیں، رابغ را الف با غین، رابغ سے آج کل احرام باندھتے ہیں۔ یہ بھی ایک گاؤں ہے، جوفا بھی ایک گاؤں تھا، رابغ بھی ایک گاؤں ہے،
اور یہ مکے سے 180 کلومیٹر دوری پر واقع ہے، 180 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے یہ جوحفہ۔ کہتے ہیں کہ اب جوحفہ کو بھی آباد کر دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی بعض لوگ رابغ سے باندھتے ہیں، بعض لوگ جوحفہ سے باندھتے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَالْيَمَنِ يَلَمْلَمُ، اور یمن والوں کی میقات یلملم ہے، جس کو آج کل کیا کہتے ہیں؟ السعدیہ کہتے ہیں، آج کل اس مقام کو السعدیہ کہتے ہیں، سین سے السعدیہ، السعدیہ سعادت سے السعدیہ۔ ہاں آج کل اس کو ابیار علی کہتے ہیں۔ وَلِنَجْدٍ قَرْنٌ، یلملم یا السعدیہ یہ حرم سے 92 کلومیٹر ہے، 92 کلومیٹر دوری پر واقع ہے۔ وَلِنَجْدٍ قَرْنٌ، اور نجد والوں کی میقات ہے قرن المنازل، آج کل اس کو سیل کبیر کہتے ہیں، قطر والے اسی سے باندھتے ہیں، قطر والے جب گزرتے ہیں تو یہیں سے احرام باندھتے ہیں، اور یہ مکہ مکرمہ سے 75 کلومیٹر دوری پر واقع ہے، 75، یہ سب سے قریبی میقات ہے، سب سے قریب جو میقات ہے حرم سے وہ یہی ہے۔ آج کل اس کو سیل کبیر کہتے ہیں، وَلِلْمَشْرِقِ ذَاتُ عِرْقٍ، اور مشرق والوں کی، عراق والوں کی میقات ہے ذات عرق، ذات عرق جس کو آج کل ضریبہ کہتے ہیں، الضریبہ نامی، الضریبہ ضاد سے، کون سی کیا چیز؟ ذات عرق، ذات عرق جو ہے یہ 100 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ قرن المنازل 75 کلومیٹر دوری پر ہے، جس کو آج کل سیل کبیر کہتے ہیں، اور ذات عرق یہ 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جس کو آج کل ضریبہ کہتے ہیں۔ یہ جو مواقیت ہیں یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے ہیں۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأہل المدینہ ذی الحلیفہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ذو الحلیفہ کو میقات مقرر کیا، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ یلملم، اور یمن والوں کے لیے یلملم، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةِ، اور اہل شام کے لیے جحفہ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ الْقَرْنُ، اہل نجد کے لیے قرن، ثم قال، پھر آپ نے کہا۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے جو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عراق والوں کے لیے ذات و عرق، یہ 5 میقاتیں ہوئی عراق والوں کے لیے ذات و عرق، لیکن بظاہر یوں لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات عرق جو میقات مقرر کی تھی عراق والوں کے لیے، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں نہیں تھی، اس لیے کہ جب کوفہ اور بصرہ آباد ہو گئے تو وہاں کے لوگ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ قرن جو ہے ہمارے لیے، نجد والوں کے لیے قرن ہے، اور ہمارے لیے وہ ایک دوسرے حصے میں پڑتا ہے، وہ راستہ دوسرے طرف مائل ہے، وہ راستہ ہمارے لیے کوئی میقات مقرر کیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے برابر کوئی جگہ دیکھ لو جہاں سے تم گزرتے ہو، تو اس کے بعد وہ جگہ دیکھی گئی تو انہوں نے کہا کہ ذات عرق اپنے لیے میقات مقرر کرو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے لیے مقرر کر دیا تھا، جیسا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ بعد میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں عمومی جو قول آپ نے کہا تھا کہ اس کے بازو میں اس کے برابر والی کوئی جگہ اس کو میقات بنا لو، اس کی روشنی میں انہوں نے بھی مقرر کیا، اور دونوں چیزیں ایک دوسرے کے مطابق ہو گئی۔ اس لیے عام طور پر معروف ہے کہ ذات عرق جو میقات ہے یہ عمر بن خطاب اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دی تھی، لیکن وہ ان کے علم میں نہیں تھی، انہوں نے اپنے اجتہاد سے ذات عرق مقرر کیا، اور وہ بالکل نص کے مطابق ہو گیا، نص کے بالکل مطابق ہو گیا۔ لیکن اس میں سہولت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میقات مقرر کی، اس کے بعد کہا ہن لہن ولمن اتی علیہن من غیر اہلہن، کہ یہ میقات ان لوگوں کے لیے ہے جو وہاں رہنے والے ہیں، نجد والوں کے لیے کیا ہے؟ قرن ہے، اور عراق والوں کے لیے ذات عرق ہے، یمن والوں کے لیے یلملم ہے، وہاں رہنے والوں کے لیے وہ میقاتیں ہیں، اور ان کے لیے بھی جو وہاں سے گزرتے ہوں لیکن وہاں رہنے والے نہ ہوں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ہندوستان سے جاتا ہے، اگر مدینہ جاتا ہے تو اس کی میقات کیا ہو جائے گی؟ پہلے مدینہ جاتا ہے کسی وجہ سے تو اس کی میقات کیا ہو جائے گی؟ ذو الحلیفہ۔ کوئی بھی شخص مثال کے طور پر یمن والا اگر نجد جاتا ہے اور پھر وہاں سے وہ حج یا عمرے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی میقات کیا ہو جائے گی؟ قرن ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر نجد والا یمن جاتا ہے کسی وجہ سے اور پھر وہاں سے وہ حج کا ارادہ کرتا ہے، اس کی میقات یلملم۔ تو یہ میقاتیں ان کے لیے ہیں جو وہاں رہتے ہوں، اور ان کے لیے بھی جو وہاں سے گزرتے ہوں لیکن وہاں رہنے والے نہ ہوں، ممن اراد الحج والعمرہ، اس شخص کے لیے جو حج اور عمرہ کا ارادہ رکھتا ہو۔
تو یہ آپ نے فرمایا. پھر اس کے بعد حدیث کے مزید الفاظ میں آگے بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب جو اس کے اندر اس کے بعد رہتے ہو میقات کے اندر رہتے ہو تو وہ اپنے مقامی سے احرام باندھیں گے. یہاں تک کہ مکے والے اپنے گھروں سے احرام باندھیں گے. تو یہ جو میقاتیں ہیں اس میں بڑی سہولت پائی جاتی ہے اور اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دین میں اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں کے لیے کتنی سہولت کا خیال رکھا ہے. کیونکہ سارے لوگوں کے لیے اگر ایک ہی میقات مقرر کی جاتی تو دشواری ہو جاتی. سہولت رکھی گئی ہے. اور اہل علم کہتے ہیں کہ ان میقاتوں کے مقرر کرنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک نشانی بھی پائی جاتی ہے. اور وہ کیا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میقاتیں مقرر کی تھیں تو سارے مقامات کے لوگ ابھی اسلام نہیں لائے تھے. اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے لیکن آپ نے میقاتیں مقرر کر دی اور بعد میں ساری میقاتیں ان علاقے میں داخل ہو گئی جو مسلمانوں کے علاقے پائے جاتے ہیں. اور اب جو ہے آج تک وہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کی میقاتیں ہیں. تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بھی جو ہے دلیل ملتی ہے. اب یہ میقاتیں ان کے لیے بھی ہیں، ان کے لیے ہیں جو وہاں رہتے ہیں اور ان کے لیے ہیں جو وہاں نہیں رہتے ہوں لیکن حج عمرہ کرنا چاہتے ہوں اور وہاں سے گزرتے ہوں. ٹھیک ہے، یہ واضح ہو گیا. تو اہل علم کہتے ہیں کہ میقات تین طرح کی ہیں. میقات کے سلسلے میں لوگ تین طرح کے ہیں. ایک آفاقی وہ جو میقات کے پیچھے رہتے ہیں تو وہ لوگ میقات پر احرام مان کر اندر آئیں گے. آفاق سے افق کی جمع آفاق. تو پہلی قسم کے لوگ آفاقی ہیں یعنی جو میقات سے پیچھے رہتے ہیں تو وہ میقات آئیں گے اور وہاں سے کیا کریں گے، احرام بن کر آئیں گے. اور دوسری قسم کے لوگ ہیں میقاتی جو میقات کے اندر رہتے ہیں وہ لوگ کیا کریں گے، اپنے مقام سے میقات کو نہیں آئیں گے. وہ لوگ جو میقاتی ہیں جو میقات کے اندر رہتے ہیں وہ اپنے مقام سے اپنے گھروں سے احرام بن کر جائیں گے. اور تیسرے ہیں اہل حرم جو حرم میں رہتے ہیں. وہ لوگ حج کا احرام تو اپنے گھروں سے باندھیں گے، عمرے کے لیے وہ قریبی جو حل ہے جو حرم کے باہر ہے جیسے تنعیم ہے وہاں آئیں گے، وہاں سے عمرے کا احرام باندھ کر جائیں گے. کیونکہ کہتے ہیں کہ حج عمرے کے لیے حل اور حرم دونوں کو جمع کرنا ضروری ہے. حج میں تو وہ اپنے گھر سے احرام باندھیں گے کیونکہ جب وہ عرفہ جاتے ہیں تو حل میں پہنچ جاتے ہیں تو انہوں نے حل اور حرم کو جمع کر لیا. حج میں تو عرفہ کی وجہ سے ان کے پاس حل جمع ہو جاتا ہے اگرچہ کہ انہوں نے حرم کے اندر سے احرام باندھا لیکن حل ان کو مل گیا لیکن عمرے میں تو نہیں ملتا. تو اس لیے عمرے کے لیے طریقہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے قریبی جو حل ہے جیسے تنعیم ہے وہاں جائیں گے، وہاں سے احرام باندھیں گے. مسجد عائشہ، جی ہاں. تو تین قسم کے لوگ ہو گئے اپنے میقات کے سلسلے میں. ایک آفاقی وہ میقات سے احرام باندھیں گے، میقاتی جو اپنی مقام سے احرام باندھیں گے، اور اہل حرم ہے. اہل حرم جو ہے حج کا احرام تو اپنے گھروں سے باندھیں گے لیکن عمرے کا احرام وہ اپنے قریبی حل پر آئیں گے. جی ہم لوگ آفاقی ہیں. جی میقات کے ادھر رہتے ہیں نا. اس میں ایک اور چیز، ہاں جی 4 ہل ہیں. جیرانہ بھی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیرانہ سے احرام باندھا تھا جب آپ عمرے کے لیے گئے تھے حنین کے بعد، کیونکہ آپ کو وہ وہاں سے پڑا تھا. خیر اس لیے کہ حج اور عمرے میں حل اور حرم دونوں کو جمع کرنا چاہیے. حل اور حرم دونوں کو جمع کرنا چاہیے. حج میں تو حرم سے احرام باندھنے کے باوجود بھی حل ان کو جمع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ عرفہ جاتے ہیں. عرفہ حرم کے باہر ہے، عرفہ حرم کے باہر ہے. واضح ہو گئی بات. لیکن ہم مسجد عائشہ سے اس کی دلیل یہ ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کیا تھا تو وہ عمرہ نہیں کر سکی تھی کیونکہ جو عورتوں کو عادتیں جاری ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے عمرہ نہیں کر سکے تھے. تو دوسرے لوگ عمرہ بھی کیے تھے، اس کے بعد جو ہے پھر حج بھی کیے تھے. حج تمتع اکثر لوگ کیے تھے. تو انہوں نے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں. تو آپ نے ان کے بھائی کو حکم دیا کہ ان کو لے کر تنعیم جاؤ، وہاں سے پھر عمرے کا احرام باندھ کر یہاں عمرہ کرنے دو. تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ حرم والے احرام اپنے گھروں سے نہیں باندھیں گے کیونکہ اپنے مقام سے احرام باندھنا چاہے تو آپ بول سکتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہ ٹھیک ہے اگر تم عمرہ کرنا چاہیے تو احرام باندھو، عمرہ کر لو. لیکن آپ نے یہ نہیں کہا بلکہ کیا کہا کہ تنعیم سے جا کر احرام باندھو. تو اس سے اہل علم دلیل لیتے ہیں کہ اہل حرم
جب عمرے کا احرام باندھیں گے تو وہ قریبی ہل کو جائیں گے، وہاں سے احرام باندھیں گے. واضح ہے؟ لیکن سوال آخری کریں گے الا یہ کہ یہاں کوئی بات واضح نہ ہوئی ہو. جی عمرے میں بھی حج میں بھی. ہاں تنعیم گئے تھے، جو بھی ہے وہ تنعیم گئے تھے، اسی لیے مسجد عائشہ وہاں بنی ہوئی ہے. یعنی کہ حرم کے قریب جا کے وہاں جا کے نہیں آئے تھے، بلکہ باہر سے وہاں جا کے پھر گزارے. نہیں، بنیادی بات ہے وہ حرم کے حدود سے باہر نکلے تھے، ہل گئے تھے، وہی بات بتا رہے ہیں. یعنی ہم کو جو واضح بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہل کو جائیں گے، جو قریبی ہل ہے وہاں سے احرام باندھ کر عمرے کے لیے آئیں گے. ومن منزلہ دون المیقات فمیقاتہ، یہاں ہے فہذه المواقیت لأہلها، یہ میقاتیں وہاں رہنے والوں کے لیے ہیں، ولکل من یمر علیہا، اور ان سب کے لیے جو اس پر سے گزرے. ومن منزلہ دون المیقات، اور جس کا گھر میقات کے اندر ہو، فمیقاتہ من منزلہ، تو اس کی میقات کیا ہے؟ اس کا اپنا گھر ہے. حتی اہل مکہ یحلون منہا، یہاں تک کہ اہل مکہ اپنے گھروں سے احرام باندھیں گے. لحجہم، کس چیز کے لیے؟ حج کے لیے. وَيُحِلُّونَ لِلْعُمْرَةِ مِنَ الْحِلِّ، اور عمرے کا احرام باندھے کہاں سے؟ حل سے احرام باندھے. واضح ہے؟ اب جو بات سمجھنی ہے اس پر ذرا غور کیجیے. وَمَن لَمْ يَكُنْ طَرِيقُهُ عَلَى مِيقَاتٍ، اور جس کا راستہ کسی میقات پر سے نہ ہو، فَمِيقَاتُهُ حَسْبَ أَقْرَبِهَا إِلَيْهِ، تو اس کی میقات اس کے برابر قریب والی جگہ ہے. یہ بات تو واضح ہے. اگر کوئی ایسے ملک کے لوگ جاتے ہوں جو میقات ان کو جو راستے میں نہیں پڑتی، تو وہ جو ہے قریبی جو اس کے برابر جو دوسری جگہ ہوتی ہے اس کو اپنی میقات بنا لیں گے. اور آج کل تو اس کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ یہ 5 میقاتیں پوری دنیا والوں کی ضرورتوں کو پورا کر دیتی ہیں. یہاں جو صورتحال پیش آتی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ سمندر سے گزرنے والے ہوں یا پھر ہوا میں گزرنے والے، ان کے لیے اس موقع پر ضرورت پیش آتی ہے کہ میقات ٹھیک طور پر ان کو نہیں لگتی، میقات سے نہیں گزرتے، میقات پر نہیں پہنچ سکتے وہ لوگ. اگر کوئی ایسا سفر کر رہے ہیں جس میں ان کو میقات تک پہنچنے کا امکان ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، تو میقات سے احرام باندھیں گے. لیکن اگر وہ سفر کر رہے ہیں، جو سے سفر کر رہے ہیں، جہاز سے سفر کر رہے ہیں، ہوائی جہاز سے سفر کر رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ جب اوپر فضا میں میقات کے برابر والی جگہ سے یا میقات پر سے گزرے تب احرام باندھ لیں. احرام باندھنا کہتے ہیں نیت کرنے کو، تب نیت کریں گے، چاہے وہ حج کی ہو یا عمرے کی ہو. تو جو فضا کے ذریعے سفر کر رہے ہوں تو وہ فضا میں ہی احرام باندھیں گے، حج عمرے کی نیت کر لیں گے، تب میقات کے برابر والے مقام سے گزریں گے. تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ پہلے ہی سے اپنے آپ کو تیار کر لیں، پہلے ہی سے اپنے آپ کو تیار کر لیں، یعنی 2 چادریں پہلے ہی سے پہن لیں. اس کے بعد جب نیت نہ کریں، لیکن نیت اس وقت کریں، احرام اس وقت باندھیں جبکہ اس مقام پر سے گزریں. اور اس کی سہولت ہے کہ اعلان کیا ہے، باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ میقات پر سے گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے، واضح ہے نا؟ جیسے لاہور سے جا رہے ہیں لاہور ایئرپورٹ پر گھر سے باندھ کے بہتر ہے، وہی بہتر ہے. اگر اتفاق سے کوئی تیار نہیں ہوتے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نیت میقات پر سے کریں، نیت کیے بغیر نہ گزرے وہاں سے. اس کے بعد جو ہے اپنے سر پر کوئی چیز ہے تو نکال دیں، بعد میں اپنے کپڑے جو ہے جدہ جاتے ہیں یا پھر جہاں بھی جاتے ہیں وہاں سے چینج کر لیں، کوئی حرج نہیں. کپڑوں کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے، لیکن نیت کا ہے. میقات بغیر نیت کیے کہ احرام باندھے کے وہ میقات سے نہیں گزریں گے. نہیں گزر سکتے، یہاں اس کی حالت کی بنیاد پر بولے. یہ شخص تیار نہیں تھا میقات سے، اس کو جو ہے پھر فدیہ دینا پڑے گا. اگر کوئی کپڑے نہیں بدلتا آپ نے تو فدیے کے بعد میں آئے گا، تو وہ کپڑے اپنے پہن سکتا ہے، اپنے سلے ہوئے کپڑے، لیکن اس کو فدیہ دینا پڑے گا. ہاں پہلے ہی کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی چیز نہیں کر سکا، کوئی شخص نہیں کر سکا، تو بس اس کے حالت کی بنیاد پر، اس کی مجبوری کی بنیاد پر نیت کو تو نہیں چھوڑے گا. وہ نیت تو کر لے گا، لیکن سلے ہوئے کپڑے پہنا ہوا ہے تو جا کر تبدیل کر لے گا. جو کر سکتا ہے جہاز میں وہ کر لے گا، جو نہیں کر سکتا وہ جا کر اپنے ہوٹل میں کر لے گا. لیکن ضروری ہے اس کو میقات سے گزرتے ہوئے کیا کرے؟ نیت کرے. ہاں اس شخص کے لیے جو کہ باقاعدہ میقات پر سے گزرتا ہے، یہاں اس شخص کی یہ اس شخص کی کیفیت ہے جو کہ وہاں سے گزر نہیں رہا ہے، اور وہ مجبوری میں اس نے جو ہے اس وقت جو طاقت رکھتا ہے اتنا کر رہا ہے. وہ تو جو طاقت نہیں کر رہا ہے وہ وہاں جا کر لے گا. لیکن جو چیز اس پر واجب ہے وہ کیا ہے؟
نیت ہے. اچھا ولا یجوز، یہاں یہ بات مکمل ہو گئی، یہ بات یہاں مکمل ہو گئی کہ اس کو فضا میں نیت کرنی ہوگی، اور اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ پہلے ہی سے اپنے آپ کو تیار کر لے، دو چادریں پہن کر تیار رہے، لیکن نیت جب کرے، جب وہ میقات پر سے گزر رہا ہو تو وہاں وہ نیت کر لے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو بات بتا رہے ہیں وہ یہ کہ ولا یجوز لمن اراد دخول مکہ تجاوز المیقات غیر محرم، جو مکے میں داخل ہونا چاہتا ہے اسے میقات سے گزرنا جائز نہیں ہے احرام باندھے بغیر. کوئی بھی آدمی الا لقتال مباح، سوائے مباح قتال کے. یعنی اس مسئلے کا مفہوم یہ ہے کہ مکے کی یہ خصوصیت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر کی یہ خصوصیت ہے کہ کوئی اگر وہاں جانا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ نیت، عمرے کی نیت یا حج کی نیت کر ہی جائے. اگر حج کے مہینے ہے تو حج کی نیت، اگر حج کے مہینے نہیں ہے تو عمرے کی نیت. چاہے وہ تجارت کے لیے جاتا ہو، چاہے وہ نکاح کرنے کے لیے جا رہا ہو، یا پھر چاہے وہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہو، یا پھر اپنے کسی رشتہ دار کی زیارت کے لیے جا رہا ہو. اگر وہ وہاں جا رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ میقات، اگر وہاں جا رہا ہے حرم میں تو اس کو چاہیے کہ کیا کرے، میقات سے احرام باندھ کر ہی گزرے. انہوں نے جو ہے دو صورتوں کو مستثنا کیا، سوائے اس کے کہ آدمی کسی مباح قتال کے لیے جاتا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر آپ مکے میں داخل ہوئے تھے نیت کے بغیر، کیونکہ آپ قتال کے لیے جا رہے تھے، ہے نا. تو اس لیے انہوں نے مستثنا کیا اس حالت کو کہ آدمی مباح قتال کے لیے جا رہا ہو، یا پھر کسی ایسے شخص کے لیے جو کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ بار بار اسے گزرنا پڑتا ہے، حرم سے باہر آتا ہے پھر حرم کے اندر جاتا ہے، چاہے وہ میقات کے باہر بھی کیوں نہ چلا جاتا ہو، جیسے کہ لکڑی کاٹنے والا وہ شخص ہے، تو جس کی حاجت متکرر ہے، بار بار اس کو اس طرح گزرنا پڑتا ہے، تو اس کو اس نے مستثنا کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا ہاں بالکل بالکل، وہ بھی صحیح مثال ہے، بالکل دیور حضرات، بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی شخص چاہے کسی بھی مقصد سے جاتا ہو، اگر جانا چاہتا ہو وہاں تو اسے کیا کرنا پڑے گا، پہلے عمرہ کرنا پڑے گا، اس کے بعد پھر جا کر کوئی بھی کام کرے. لیکن اس میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف اس شخص کے لیے ہوگا جو حج عمرے کے لیے جانا چاہتا ہے، کہ وہ بغیر میقات پر نیت کرے بغیر نہیں گزرے گا. لیکن جو کسی اور مقصد کے لیے جاتا ہے، جانا چاہتا ہے، جیسے کہ زیارت کے لیے جا رہا ہے، کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے، یا پھر تعلیم کے لیے جا رہا ہے، تجارت کے لیے جا رہا ہے، تو اس پر یہ پابندی نہیں ہے، کیونکہ اس کا حج عمرہ کا ارادہ ہی نہیں ہے. الفاظ پر غور کیجئے، اس سے پہلے جو ہم لوگ حدیث پڑھ چکے ہیں، ہن لہن ولمن اتی علیہن من غیر اہلہن ممن اراد الحج والعمرہ. رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ میقاتیں ہیں ان کے لیے جو وہاں رہنے والے ہیں، اور ان کے لیے جو وہاں سے گزرتے ہوں لیکن وہاں رہنے والے نہیں ہیں، ان کے لیے جو حج اور عمرے کا ارادہ کرتے ہوں. تو یہ میقات پر احرام باندھنا کی پابندی ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو حج عمرہ کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو کسی دوسرے ارادے سے جاتے ہیں ان پر پابندی نہیں ہے اس حدیث کے مطابق. تو گویا اس مسئلے میں جو ہے دو رائے ہو گئی. ایک رائے وہ ہے جو مولوی رحمۃ اللہ نے یہاں بیان کی ہے، وہ یہ کہ چاہے کسی بھی مقصد سے جائیں لیکن وہاں جاتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا، عمرہ کرنا پڑے گا پہلے، اس کے بعد اپنا کام کریں گے. لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ کسی دوسرے مقصد سے جاتے ہیں تو ان کو میقات سے احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کسی دوسرے مقصد سے جائیں، حج عمرہ کے لیے جائیں گے تو ہی میقات سے احرام باندھیں گے. ٹھیک ہے، یہ دلیل اسی کے ساتھ ہے انشاءاللہ. لیکن مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض حالتوں کو مستثنا کیا ہے. ٹھیک ہے. ثم اذا اراد النسک احرم من موضعه. ٹھیک ہے. پھر جب وہ ارادہ کرے حج یا عمرے کا، احرمہ تو احرام باندھے گا، من موضعه اپنی جگہ سے یہ احرام باندھے گا. کون یہ احرام باندھے گا؟ ہاں، اس کے لیے جس کو انہوں نے مستثنا کیا، اس شخص کے لیے جن کو انہوں نے مستثنا کیا میقات پر بغیر احرام کے باندھے جو گزر سکتا ہے، جس کی حاجت متکرر ہے یا مباح قتال کے لیے گیا ہے، وہ چلا گیا میقات سے بغیر احرام کے، کیونکہ اس کے لیے مباح تھا، بغیر احرام کے میقات سے وہ گزر گیا. لیکن اس کے بعد اپنا کام ہونے کے بعد وہ چاہتا ہے کہ عمرہ کرے، تو اس کو کیا کرنا ہوگا، اپنی جس جگہ پر ہے واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس جگہ پر وہ ہے وہیں سے احرام باندھے گا. اگر حج کرنا چاہتا ہے، اگر حرم میں ہے حج کرنا چاہتا ہے، اگر عمرہ کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے گا، وہ حل میں جائے گا، قریب حل پر جائے گا. لیکن بنیادی بات جو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو میقات پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، میقات پر واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے. وَإِن جَاوَزَهُ غَيْرَ مُحْرِمٍ رَجَعَ. یہاں تک ایک بات مکمل ہو گئی. اب پھر اصل بات کی طرف آ رہے ہیں، وہ یہ کہ میقات پر بغیر احرام باندھنے کے گزرنا جائز نہیں. یہ انہوں نے کہا تھا نا
اب اس کے مقابلے میں دوسری بات کر رہے ہیں، وہ یہ وَإِن جَاوَزَهُ غَيْرَ مُحْرِمٍ، اور اگر وہ احرام باندھے بغیر میقات سے گزر جائے، رجع تو واپس آئے گا، فَأَحْرَمَ مِنَ الْمِيقَاتِ، اور وہ میقات سے احرام باندھے گا. تو کوئی آدمی جو آفاقی ہے اپنی میقات سے بغیر احرام نہیں باندھا گزر گیا، اس کو بعد میں یاد آیا یا معلوم نہیں تھا، بعد میں لوگوں نے بتایا، تو وہ واپس آئے گا، واپس آ کر احرام باندھے گا میقات سے. ولا دم علیہ، اس پر کوئی دم نہیں ہوگا، لأنه احرم من المیقات، اس لیے کہ اس نے میقات سے احرام باندھا ہے. ٹھیک ہے، واضح ہے. اس میں پھر ایک تیسرا مسئلہ کیا ہے اس میں، فإن احرم من دونه، ہوا یہ کہ وہ میقات سے آگے بڑھ گیا بغیر احرام کے، آگے بڑھنے کے بعد اس نے احرام باندھ لیا. پہلا شخص احرام نہیں باندھا تھا، میقات سے گزر گیا اور احرام نہیں باندھا، لیکن اس کو بتایا گیا یا اسے یاد آیا تو وہ میقات پر واپس آ گیا. لیکن یہ شخص ایسا ہے جو میقات سے احرام باندھے بغیر گزر گیا اور آگے جا کر اس نے احرام باندھا. تو مولوی رحمۃ اللہ کہتے ہیں فعلیہ دم، تو اس پر دم ہے، سواء رجع الی المیقات، چاہے وہ میقات کو واپس آئے، او لم یرجع، نہ واپس آئے، دونوں صورتوں میں اس پر دم ہوگا، کیونکہ اس نے میقات کے بعد احرام باندھ لیا ہے. واضح ہے نا. واپس آیا احرام باندھنے کے، احرام تو وہ باندھ چکا ہے، اب واپس آنا اس کا ایک اضافی چیز ہے، اس لیے اس کا فائدہ نہیں ہوگا اس کو. والافضل الا يحرم قبل الميقات. اب تک مولوی رحمۃ اللہ علیہ بات کیے تھے میقات پر سے احرام باندھنے کے بارے میں، یا میقات سے آگے بڑھنے کے بعد احرام باندھتے ہیں تو کیا مسائل پیش آتے ہیں. اب بات کر رہے ہیں میقات سے پہلے احرام باندھنے کی. وہ کیا ہے، والافضل، اور افضل یہی ہے، الا يحرم قبل الميقات، میقات سے پہلے احرام نہ باندھے. اپنے گھر سے تیار ہو کر چلے گئے، جیسے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ کسی شخص نے کہا کہ میں اگر میقات سے پہلے احرام باندھ لوں، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اسے مناسب نہیں سمجھتا. تو اس نے کہا کہ اس میں خرابی کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اس میں خرابی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے. کوئی آدمی یہ سمجھے کہ پہلے ہی سے میں باندھ لوں تاکہ عبادت میں نیکی میں اضافہ ہو جائے، تو یہ نیکی کا تصور باطل ہے. نیکی کا تصور یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے وہاں سے پابندی کی جائے. لیکن اس کے باوجود بھی انسان کو باندھنا تو نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص باندھ لیتا ہے تو اس کا احرام تو ہو جائے گا، وہ احرام کی حالت میں تو آ جائے گا، نیت کر لیا احرام کی حالت میں تو آ جائے گا. لیکن میقات سے پہلے احرام باندھنا کیا چیز ہے، افضل کے خلاف ہے، یا پھر بعض اہل علم کے نزدیک سنت کے خلاف ہے. یہاں تک مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے گفتگو کی یا مسائل بتائے تھے میقات مکانی کے. اب میقات زمانی کا ذکر کر رہے ہیں. واشهر الحج شوال وذو القعدۃ وعشر من ذی الحجہ، اور حج کے جو مہینے ہیں وہ شوال ہے، ذوالقعدہ ہے، اور ذوالحجہ کے 10 دن ہیں. نہیں مکمل ہو گیا. کہاں ہے یہاں، نہیں ہم لوگ پڑھ لیا. والافضل، اب کوئی چیز چھوٹی ہے کیا، نہیں چھوٹی، پوری مکمل کتاب ہے. ٹھیک ہے. اور میقات زمانی یہ ہے کہ حج کا احرام انہی مہینے میں باندھ رہا ہے. اگر کوئی شخص جو ہے شوال کے بجائے رمضان میں حج کا احرام باندھ کر جاتا ہے آگے، تو اس کا حج نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے زمانے کے بغیر جو میقات حج کے احرام باندھنے کا جو زمانہ ہے اس سے پہلے اس نے احرام باندھ لیا، اس کو پھر سے شوال میں احرام باندھنا پڑے گا، پھر سے شوال میں، یعنی کم. جی والحج اشہر معلومات، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ حج مخصوص مہینوں میں ہے. جب وہ مخصوص مہینے میں حج کیا جا سکتا تو اس مخصوص مہینے سے پہلے حج شروع کیسے ہو سکتا. آپ دیکھیے حج کا احرام باندھنے کا مطلب یہ کہ آپ نے حج شروع کیا، جبکہ حج تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مخصوص مہینوں میں ہے. تو اس کی دلیل وہی ہے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج کے مخصوص مہینے، اور وہ ہے شوال، ذوالقعدہ اور عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن. تو ان دنوں میں وہ احرام باندھیں. جی ذوالحجہ میں تو ٹھیک ہے مان لیا، لیکن شوال تو 2 مہینے پہلے آ رہا تھا. جی اگر 2 مہینے پہلے تو بندہ جائے گا، اس کا کیسے ہوگا؟ بالکل وہ حج تمتع کرے گا. اگر حج قران بھی کرے گا تو پھر وہ اپنے احرام کی حالت میں رہے گا، پابندیاں اس کے پر جاری رہیں گی. لیکن وہاں سے شریعت نے جو ہے ایک مکان مقرر کیا حج کے شروع ہونے کے لیے، اور ایک زمانہ مقرر کیا حج کے شروع ہونے کے لیے، اور اس میں سہولت رکھی گئی، آدمی کو گنجائش رکھی گئی کہ وہ ان میں سے کبھی بھی احرام کی نیت کر لے، اس کا حج اس میں خوب شروع ہو جائے گا. شوال میں جانے کی کیا دلیل ہے؟ شوال میں کوئی چلا گیا نیت کرے. الحج و اشہر معلومات میں، وہ اشہر معلومات سے مراد اہل علم نے وضاحت کی کہ وہ شوال ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے.
وہ اس کی تفصیل ہے. جی سب میں ہوتا ہے سفر میں کافی وقت لگتا تھا. ہاں جی ہاں تو وہ لوگ چلتے ہوں گے پھر شوال میں ہی نیت کرتے ہوں گے حج کی. جی ہاں. بہرحال واضح طور پر حج کے کچھ خاص زمانے ہیں، حج کا ایک خاص زمانہ ہے اور حج کے خاص مقام ہے. تو اس میں جو ہے یہی میقات ہے، اسی میقات کی انہوں نے وضاحت کی، میقات زمانے کی اور میقات مکانی کی. اس بات کو جو میقات سے پہلے رمضان ہوتا ہے اس کو کیا ہوگا؟ جو میقات سے پہلے احرام باندھا کہاں سے ہے وہ؟ ہاں اس کے بارے میں کہا کہ والافضل اللہ یحرم، افضل یہ ہے کہ وہ احرام نہ باندھے قبل المیقات، میقات سے پہلے. فإن فعل فهو محرم، اور اگر وہ ایسا کر لے گا تو وہ احرام کی حالت میں مانا جائے گا. اس پر کوئی دم نہیں کیونکہ اس نے میقات سے پہلے بعد میں تو نہیں کیا. جو گزر گیا میقات سے وہاں جا کے احرام باندھا تو اس کے اوپر دم.